آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں امیرکن B-52 کی، جسے ٹیم بارڈ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگی دنیا میں اپنی نوعیت کا ایک بالکل منفرد طیارہ ہے جو ابھی تک صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہے۔ امریکہ نے اس کی ٹیکنالوجی نہ کو تو کسی سے شیئر کی ہے اور نہ ہی ٹرانسفر۔ B-52 ناظرین یہ ایسا منفرد قسم کا جنگی طیارہ ہے جس کی اسپیسیفکیشن جو کہ انسان کی حیرت کو ہو جاتی ہے۔ B-52 کسے سب سے پہلے 1952 میں اپریل 1952 میں تیار کیا گیا، اسی وجہ سے اس کا نام 52 رکھا گیا۔ چونکہ یہ اسے بوئنگ کمپنی نے تیار کیا ہے اور انہوں نے اب ساتھ اپنا B لگایا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام B-52 پڑ گیا۔ اگر بات کی جائے اس کی تعداد کی، وہ بڑی ہی محدود تعداد ہے امریکہ کے پاس ابھی تک۔ کہتے ہیں کہ صرف 70 جہاز ہیں امریکہ کے پاس B-52 جسے وہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہا۔ ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ B-52 نہ صرف امریکن ایئر فورس استعمال کر رہی ہے بلکہ اسے ناسا بھی اپنے آپریشنز کے لیے اپنے مختلف مقاصد کے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ B-52 کی اڑان اگر بات کی جائے اڑان کی اور سپیڈ کی، تو یہ 1040 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتا ہے اور یہ تقریباً 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ ایک ہی اڑان میں بھر سکتا۔ مطلب ری فیولن کے بغیر بھی B-52 14,000 کلومیٹر کی اڑان بھر سکتا ہے، جو کہ واقعی بہت حیرت انگیز ہے۔ اس لحاظ سے اس کی اور بھی زیادہ اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے اگر ہم بات کریں B-52 ہو اپنے فائٹنگ کے لحاظ سے، تو یہ اس علاقے کو بھی ہٹ کر سکتا ہے جہاں تک کوئی عام طیارہ نہیں پہنچ سکتا۔ تورا بورا کی پہاڑیاں ہو یا عراق کے سکلے پہاڑی سلسلے، B-52 نے ہر جگہ ہی انسانیت کی تباہی کھیڑتی بربادی کا سبب بنا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ نے محض 6 یا 7 B-52 جو ہیں وہ اپنے گیارگاشیو آئی لینڈ پر ٹرانسفر کیے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، گیارگاشیو یہ انڈین اوشین میں ایک بہت بڑا جزیرہ ہے جس کی عام طور پر لمبائی 24 کلومیٹر اور 11 کلومیٹر اس کی چوڑائی بتائی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر اس کی 27 کلومیٹر لمبائی اور 7 کلومیٹر چوڑائی بھی بتائی گئی۔ گیارگاشیو جزیرہ بالکل گھوڑے کے پاؤں کی مانند ہے اور یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد جزیرہ ہے جو انڈین اوشن کے بیچوں بیچ ہر ملک سے تقریباً 4 سے 5,000 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ جنگی مقاصد کے لیے امریکہ سے مختلف معاملہ ہی استعمال کرتا ہے۔ آج کل ماہرین کے مطابق اسے ایران پر اگر کسی قسم کی جارحیت امریکہ نے کرنی کوئی وسیع گیارگاشیو سے کی جائے گی۔ ادھر B-52 ہے، تیار کھڑے ہیں اور انہیں بس اب کسی نہ کسی حکم کی ضرورت ہے اور وہ لگتا ایسے ہے کہ ایران پر چاہ تو دیکھے۔ B-52 تقریباً 172 فیٹ لمبا ہوتا ہے اور اس کے اگر ونگ سپین کی بات کی جائے، اس کے پروں کی بات کی جائے، تو یہ 52 میٹر لانگ اس کا ونگ سپین ہے، اتنے لمبے چوڑے اس کی پتے ہیں۔ ناظرین، B-52 کو اڑان بھرنے کے لیے بہت بڑے رقبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام رن وے سے بہت بڑا رن وے سے چاہیے ہوتا ہے، اسے تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر لمبا رن وے چاہیے اڑان بھرنے کے لیے، اور جب یہ اڑان بھرتا ہے تو یہ واقعی ایک خوفناک پرندہ دکھائی دیتا ہے۔ شروع میں جب 1952 میں سے بنایا گیا تو کہتے ہیں کہ اس میں 5 کرو ممبرز ہوتے تھے، یعنی اس کا عملہ 5 افراد پر مشتمل ہوتا تھا، جس میں ایک پائلٹ، دوسرا وہ پائلٹ اور ایک اسٹریٹجک آفیسر ہوتا تھا، تیسرا الیکٹرونک اور وارفیئر آفیسر، چوتھا اور پانچواں اس میں ریڈار سسٹم کو آپریٹ کرنے والا ایک آفیسر ہوتا ہے۔
لیکن ماڈرن وارفیئر میں آج کل بتایا جا رہا ہے کہ B-52 وہ صرف 2 لوگ ہی آپریٹ کرتے ہیں، ایک پائلٹ اور ایک اسٹریٹجک وارفیئر آفیسر۔ ناظرین، B-52 اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ یہ اڑان بھرنے کے لحاظ سے بہت دوری پر اور بہت اونچائی تک جا سکتا ہے۔ B-52 کو خاص طور پر جب سوویت امریکہ کولڈ وار ہوئی 1979 میں اس کی ضرورت کو اور بھی زیادہ محسوس کیا گیا، کیونکہ رشیا نے اپنے کولڈ ایریاز میں بنکرز بنا رکھے تھے، انڈر گراؤنڈ بنکرز، جو تقریباً زمین کے نیچے 200 سے 300 فٹ تک نیچے ہوا کرتے تھے۔ تو اس کا طور امریکہ کے پاس کسی اور طیارے کے پاس نہیں تھا۔ اس مقصد کو، ان بنکرز کو تباہ کرنے کے لیے پھر امریکہ نے B-52 کا سہارا لیا اور بہت سے رشین ایریاز کو پک کیا ہوا۔ جب گورباچوف نے اپنی اس جنگ پر نیتی کا اعلان کیا تو یہ B-52 ہی تھا جو رشین بہت سے ایریاز کو تباہ کر چکا تھا۔ B-52 یہ وہی طیارہ ہے جس نے افغانستان میں تورا پورا کی پہاڑیوں کو، بنکرز کو تباہ کرنے کا سر انجام دیا۔ آج ماہرین کی نظریں اسی B-52 پر ہیں کہ یہ ایران کے لیے کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے پہلے سے ہی اس کا بندوبست کیا ہوا ہے